ذرا سوچئے، دنیا کا ہر پانچواں تیل کا بیرل ایک ایسی جگہ سے گزرتا ہے جو صرف 21 ناٹیکل میل چوڑی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو امریکہ، یورپ، جاپان، چین، سب کی معیشتیں ہل جائیں۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، اور آج ایران نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جغرافیائی تعارف: لمبائی اور چوڑائی: آبنائے ہرمز اپنے تنگ ترین مقام پر صرف 21 ناٹیکل میل، تقریباً 39 کلومیٹر چوڑی ہے۔ میکس، اس کی کل لمبائی تقریباً 167 کلومیٹر ہے۔ یہ خلیج فارس کو بحیرہ عمان اور پھر بحیرہ عرب سے جوڑتی ہے۔ پانی کی کم گہرائی کی وجہ سے بڑے ٹینکروں کے لیے صرف 2 شپنگ لین دستیاب ہیں، ہر لین صرف 2 میل چوڑی ہے۔ میکس واقع کہاں ہے؟ شمال میں ایران، جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات، مشرق میں بحیرہ عمان، مغرب میں خلیج فارس۔ اقتصادی اہمیت: سال 2025 میں اس راستے سے روزانہ تقریباً 1,50,00,000 بیرل خام تیل اور 50 لاکھ بیرل ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات گزریں۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز کے مطابق، یہ دنیا کی تقریباً 21% پیٹرولیم ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی دنیا کا ہر پانچواں تیل کا بیرل یہاں سے گزرتا ہے۔ میکس صرف تیل ہی نہیں، 2025 میں 112 ارب کیوبک میٹر سے زیادہ مائع قدرتی گیس ایل این جی بھی اس راستے سے گزری، جو عالمی ایل این جی تجارت کا تقریباً 20% ہے۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز کے مطابق، کون کون انحصار کرتا ہے؟ جاپان، جنوبی کوریا، چین، توانائی کا بڑا حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ یورپ، تیل کی ترسیل یہاں سے پورا کرتی ہے۔ امریکہ، اتحادیوں کی سپلائی چین یہاں سے کرتی ہے۔ تاریخی پس منظر: ایران اشروں سے آبنائے ہرمز کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے۔ ایران کے 3 متنازع جزائر، ابو موسیٰ، تنب کبری اور تنب سگری، اس پر اس کی گرفت مضبوط کرتے ہیں۔ IRGC پاسداران انقلاب نے مارچ 2025 میں خلیج فارس کے 3 متنازع جزائر پر میزائل سسٹم تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ فروری 2026 تاریخی موڑ: 28 فروری 2026 کو، امریکہ اور اسرائیل کے بڑے حملوں کے بعد، ایرانی مسلح افواج نے ریڈیو وارننگ جاری کرتے ہوئے آبنائے ہرمز سے تمام غیر ایرانی بحری جہازوں کی آمد و رفت ممنوع قرار دے دی۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز: ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہے، اسے ایرانی مسلح افواج سے براہ راست رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ عملہ دنیا کے سب سے اہم سمندری گزرگاہ پر ایران کی خود مختار حاکمیت کا اعلان تھا۔ جسٹ سیکیورٹی: امریکی کانگریس کا رد عمل: امریکی کانگریسمین جیک آچنکلوس نے کہا، ایران نے سمجھ لیا کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایٹم بم سے بھی زیادہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، یہ ان کا نیا ڈیٹرنٹ ہے۔ ہاؤس: فوجی طاقت: آبنائے ہرمز اب ایران، امریکہ اور خلیجی طاقتوں کے درمیان مرکزی اسٹریٹجک میدان جنگ بن چکی ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی: ایران کے پاس کیا ہے؟ زمینی اور سمندری میزائل سسٹم، IRGC کی فاسٹ بوٹس، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں، ڈرون بیرہ، جزائر پر اینٹی شپ میزائل۔ ماضی میں جب بھی کشیدگی بڑھی، صرف چند ہفتوں میں بحری جہازوں کی بیمہ لاگت 400% بڑھ گئی۔ ایران کی اپنی کمزوری: ایران کی آبنائے ہرمز پر گرفت دراصل 2 دھاری تلوار ہے، اس کی اپنی تیل کی برآمدات کا تقریباً سارا انحصار بھی اسی راستے پر ہے۔ اگر یہ بند رہا تو ایران خود شدید اقتصادی نقصان اٹھائے گا۔ بگن سڈاٹ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق، عالمی اثرات: ذرا سوچئے، دنیا کا ہر پانچواں تیل کا بیرل ایک ایسی جگہ سے گزرتا ہے جو صرف 21 ناٹیکل میل چوڑی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو امریکہ، یورپ، جاپان، چین، سب کی معیشتیں ہل جائیں۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، اور آج ایران نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ حصہ اول: جغرافیائی تعارف۔ لمبائی اور چوڑائی:
آبنائے ہرمز اپنے تنگ ترین مقام پر صرف 21 ناٹیکل میل تقریباً 39 کلومیٹر چوڑی ہے۔ میکس، اس کی کل لمبائی تقریباً 167 کلومیٹر ہے۔ یہ خلیج فارس کو بحیرہ عمان اور پھر بحیرہ عرب سے جوڑتی ہے۔ پانی کی کم گہرائی کی وجہ سے بڑے ٹینکروں کے لیے صرف 2 شپنگ لین دستیاب ہیں، ہر لین صرف 2 میل چوڑی ہے۔ میکس واقع کہاں ہے؟ شمال میں ایران، جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات، مشرق میں بحیرہ عمان، مغرب میں خلیج فارس۔ حصہ دوم، اقتصادی اہمیت۔ سال 2025 میں اس راستے سے روزانہ تقریباً 1,50,00,000 بیرل خام تیل اور 50 لاکھ بیرل ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات گزریں۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز، یہ دنیا کی تقریباً 21% پیٹرولیم ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی دنیا کا ہر 5واں تیل کا بیرل یہاں سے گزرتا ہے۔ میکس صرف تیل ہی نہیں، 2025 میں 112 ارب کیوبک میٹر سے زیادہ مائع قدرتی گیس (LNG) بھی اس راستے سے گزری جو عالمی LNG تجارت کا تقریباً 20% ہے۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز، کون کون انحصار کرتا ہے؟ جاپان، جنوبی کوریا، چین، توانائی کا بڑا حصہ یہاں سے۔ یورپ، تیل کی ترسیل۔ امریکہ، اتحادیوں کی سپلائی چین، ایران کا کنٹرول۔ تاریخی پس منظر، ایران اشروں سے آبنائے ہرمز کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے۔ ایران کے 3 متنازع جزائر، ابو موسیٰ، تنب کبری اور تنب سگری، اس پر اس کی گرفت مضبوط کرتے ہیں۔ IRGC، پاسداران انقلاب، نے مارچ 2025 میں خلیج فارس کے 3 متنازع جزائر پر میزائل سسٹم تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ congress.gov، فروری 2026، تاریخی موڑ۔ 28 فروری 2026 کو، امریکہ اور اسرائیل کے بڑے حملوں کے بعد، ایرانی مسلح افواج نے ریڈیو وارننگ جاری کرتے ہوئے آبنائے ہرمز سے تمام غیر ایرانی بحری جہازوں کی آمد و رفت ممنوع قرار دے دی۔ الجزیرہ سینٹر فار اسٹڈیز، ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہے، اسے ایرانی مسلح افواج سے براہ راست رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ عملہ دنیا کے سب سے اہم سمندری گزرگاہ پر ایران کی خود مختار حاکمیت کا اعلان تھا۔ جسٹ سیکیورٹی، امریکی کانگریس کا رد عمل۔ امریکی کانگریسمین جیک آچنکلوس نے کہا، ایران نے سمجھ لیا کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایٹم بم سے بھی زیادہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، یہ ان کا نیا ڈیٹرنٹ ہے۔ ہاؤس، حصہ چہارم، فوجی طاقت۔ آبنائے ہرمز اب ایران، امریکہ اور خلیجی طاقتوں کے درمیان مرکزی اسٹریٹجک میدان جنگ بن چکی ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی، ایران کے پاس کیا ہے؟ زمینی اور سمندری میزائل سسٹم۔ IRGC کی فاسٹ بوٹس، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں۔ ڈرون بیرہ، جزائر پر اینٹی شپ میزائل۔ ماضی میں جب بھی کشیدگی بڑھی، صرف چند ہفتوں میں بحری جہازوں کی بیمہ لاگت 400% بڑھ گئی۔ میکس، حصہ پنجم، ایران کی اپنی کمزوری۔ ایران کی آبنائے ہرمز پر گرفت دراصل 2 دھاری تلوار ہے، اس کی اپنی تیل کی برآمدات کا تقریباً سارا انحصار بھی اسی راستے پر ہے۔ اگر یہ بند رہا تو ایران خود شدید اقتصادی نقصان اٹھائے گا۔ بگن سڈاٹ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز، حصہ ششم، عالمی اثرات۔ ایشیائی معیشتیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں کیونکہ وہ خلیجی توانائی پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ تیل کی سپلائی میں رکاوٹ اور بڑھتے خطرات نے افراط زر کو تیز کر دیا۔ ماڈرن ڈپلومیسی، آؤٹرو، اختتامی پیغام۔ آبنائے ہرمز، یہ صرف پانی کا ایک تنگ راستہ نہیں، یہ دنیا کی اقتصادی شاہ رگ ہے۔ جو اسے کنٹرول کرے، وہ دنیا کی توانائی کی چابی اپنے